بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے کی مبارکبادی کے ساتھ عید سعید کی مبارکبادی قبول فرمائیں۔ اللہ کا فرمان یاد کریں کہ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ چاہیے کہ رمضان کے روزے کی گنتی مکمل کر لو اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، یعنی تکبیر کی صدا بلند کرو، اور چاہیے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے کہ عید کے چاند سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک بآواز بلند تکبیر کہی جائے۔ نیز صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں بھی بعض اہل علم کا قول منقول ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے کی تکمیل پر صدقۃ الفطر فرض ہے اور اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان عالی مقام قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورہ اعلی آیت نمبر 14 اور 15۔ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کی اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھو۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی فرض ہے تمام مسلمان کی طرف سے، چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، غلام ہو یا آزاد۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دیا ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے، چاہے غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص عید کی رات میں سورج کے غروب سے پہلے ایمان لاتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ جو شخص عید کی چاند اور جو شخص سورج کے غروب کے بعد مرتا ہے، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ اسی طرح جو بچہ سورج کے غروب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر فرض ہے، جیسا کہ بعض ائمہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ رہا جنین کی طرف سے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی طرف سے فرض نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی مستحب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نکالا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور اہم ترین حکمتیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان فرمائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں، جسے امام ابو داود نے روایت کیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے اور یہ روزہ داروں کے روزے کے لیے پاکی ہے، یعنی روزے کو کلین کرنے والا ہے۔ جو لغو باتیں نکل گئیں یا جو گناہ ہو گیا یا شہوت کی باتیں نکل گئیں، اس کے لیے یہ کفارہ بھی ہے اور روزے کے لیے پاکیزگی بھی ہے اور روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے کھانا بھی ہے، یعنی تاکہ عام مسلمانوں کے ساتھ غربا اور مساکین بھی خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ، تاکہ عام مسلمانوں کے ساتھ غربا اور مساکین بھی خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکیں۔ اس لیے بیہقی کی روایت میں اس کا اضافہ ہے اغنوہم فی ھذا الیوم، ان غریبوں کو، فقیروں کو بھی اس دن بے نیاز کر دو۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ خوشی میں برابر کے شریک ہوں، کیونکہ یہ خوشی اللہ کی طرف سے ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل، یہ اسلام ہے، رحمت یہ قرآن ہے، اور دین اسلام کی تمام چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ کی طرف سے خوشی ہوتی ہے جو ایمان والوں کو اللہ نے نصیب کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، چھوٹے ہو یا بڑے، فقیر ہو یا مسکین، سب کے لیے خوشی ہے۔ لہذا تمام کو چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق شریعت کی روشنی میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی سعادت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی 1412 نمبر کی حدیث ہے، كنا نعطيها في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام الى آخر الحدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا غلہ دیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے
کہ کان طعامنا یومئذ الشعیر والزبیب، اس دن عام مسلمانوں کا کھانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی روشنی میں یا تو جو ہوتا تھا یا کشمش، منقع یا کھجور ہوا کرتا تھا، کوئی بھی جنس کھانے کی ہو، جیسے ہمارے ہاں کھانے کی جس میں چاول بھی ہے، چاول کی ادائیگی کریں، گیہوں کی ادائیگی کریں، مکئی کی ادائیگی کریں، جوار دیں، لیکن ایک سا ہونا چاہیے، اور ایک سا کی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں المکیال مکیال اہل المدینہ والوزن وزن اہل مکہ، ناپ جو ہے مدینے کا اعتبار ہوگا اور وزن مکے کا اعتبار ہوگا، اس اعتبار سے 3 کلو کے قریب غلہ دیا جائے۔ قیمت دینے کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں دینار و درہم کی بھی تجارت ہوتی تھی، صحابہ کرام دینار و درہم کے ذریعے بہت سارے غلے خریدتے تھے، لیکن صحابہ کرام غلہ دیا کرتے تھے، لہذا حق اور انصاف یہ کہ غلہ دیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غلہ وصول کرتا ہے اس کے حوالے آپ پیسہ دیں اور اسے کہیں کہ 1 سا غلہ یعنی 3 کلو کھجور یا جو یا کشمش یا منقع یہ چاول خرید کر عید کی نماز سے پہلے غربا پر تقسیم کر دو۔ ناظرین کرام، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت تمام کے نزدیک افضل وقت بھی ہے اور جواز کا وقت بھی ہے۔ افضل وقت ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، اس لیے عید کی نماز کا مؤخر کرنا مستحب ہے تاکہ غربا اور مساکین کو صدقۃ الفطر نصیب ہو جائے اور وہ خوشی و مسرتوں میں شریک ہو جائیں۔ لیکن اہل علم کی تصریح کے مطابق جواز کا وقت یہ ہے کہ عید کے چاند کے بعد سے دیا جائے، بلکہ 1-2 دن پہلے بھی دینا جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ فکان ابن عمر كان يؤديها قبل خروج الناس الى المصلى بيوم او يومين، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ جانے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے، یعنی جو صدقۃ الفطر کو وصول کرنے والے جو ذمہ دار ہوتے تھے انہیں 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہے 1 دن 2 دن پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے 4 دن 5 دن پہلے دینا یا 3 دن پہلے دینا یہ مسئلہ محل نظر ہے اور سنت کے خلاف ہے، لہذا سنت پہ عمل کیجئے۔ صحابہ کی بصیرت کی روشنی میں 1 دن 2 دن پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ عید کی صبح میں دیا جائے، یا نہیں تو مشکل ہو تو عید کے چاند کے بعد رات میں دیا جائے، اور یہی حق اور انصاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ لہذا تمام اختلافات سے قطع نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، صحابہ کی سیرت موجود ہے، لہذا 1 دن 2 دن پہلے دیں یا عید کے چاند کے بعد دیں، یا نہیں تو افضل ترین وقت پر عمل کرتے ہوئے عید کی صبح عید کی نماز سے پہلے دیا کریں۔ ناظرین کرام، صدقۃ الفطر کے مستحق کون ہیں؟ اس کا جواب خود ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے سنا، طعمۃ للمساکین، مساکین ہیں یعنی فقراء مساکین ہیں، اس لیے صحیح قول ہے کہ فقراء مساکین کو دیے جائے، نہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں 8 قسموں میں بانٹا جائے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقراء مساکین بھی دیں گے؟ نعم، فقراء مساکین بھی دیں گے اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو، اگر ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے، تاکہ ان کے روزے کی صفائی ہو اور ان کے روزے کی مقبولیت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام امت اسلامیہ کو عید سعید کی خوشیاں اور مسرتیں نصیب فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور پوری زندگی خیر اور بھلائی کے ساتھ خوشی اور مسرتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔